ان میں کافی احادیث ملتی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن ان میں سے 5-6 ایسی احادیث ہیں جو بالکل مستند احادیث ہیں غزوہ ہند کے متعلق۔ لیکن ان میں 2 احادیث کے اندر اس غزوے کا نام غزوہ ہند و سندھ آیا ہے، صرف غزوہ ہند نہیں آیا بلکہ ساتھ سندھ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ان میں یہ صرف 5-6 ایسی احادیث ہیں جو بالکل مستند احادیث ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو قریبی ترین ساتھی تھے، صحابی تھے، ان سے یہ قول ہوئی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے، یہ چند دن پہلے ایک پاکستان سے آپریشن کیا گیا انڈیا کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، مسلمانوں کو کامیابی دی، اور کافروں کو ایک ایسی ضرب لگائی مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے کہ کفار کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ اس دنیا میں آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جن سے اگر وہ ان کو تنگ کریں گے تو وہاں سے بہت کرارا جواب آئے گا، اور وہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے اس طرف میلی آنکھوں سے دیکھنے کی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان نے فوری طور پہ اسے جواب دیا، اسے آگے سے ایسی ضرب لگائی کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کتنے سالوں سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شام کے اوپر ماضی میں ظلم ہوتا رہا، یمن کے اوپر ابھی بھی اسرائیل جو ہے اس کی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، ظلم جاری ہے، عراق جو ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی مسلمان جواب نہیں دیتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آج ہمارے اندر یہ وطن پرستی جو آ گئی ہے، ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے بارڈر ہمارے درمیان لا کے، کہ مسلمان صرف اور صرف اپنے ملک کی سالمیت کو دیکھتا ہے، اپنے ملک کی بقا کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا، ہمیں اسلام کی سالمیت کو دیکھنا چاہیے تھا، اسلام کی بقا کو دیکھنا چاہیے تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک نظام دے کے گئے تھے، ہمیں ایک سسٹم دے کے گئے تھے جس میں ہمیں ہمارا معاشی نظام بھی ملتا ہے، ہمارا سیاسی نظام بھی ملتا ہے، ہماری عدلیہ کا نظام بھی ملتا ہے، اور وہ نظام قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھا، اور آج بھی وہ مسلمانوں کے پاس اسی حالت میں موجود ہے۔ لیکن مسلمان اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو کہیں مسلمان دیکھ نہ لیں، اس کو کہیں لاگو نہ کر لیں، کیونکہ اگر اس کو وہ لاگو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی محبت ہے اس کے اندر، وہ ختم کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تھامنا پڑے گا۔